أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اب جس نورانی وجود کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کے اندر اتارا تھا، اور کس وجہ سے، کس لیے اس کائنات میں اتارنا تھا، کس وجہ سے خلیفہ اس کائنات میں لانا تھا، کہ انسانیت کو انسانیت کی معراج بھی دکھانی تھی، اور اس انسانیت کی معراج کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بچوں کے پاس یا ایون ہر انسان کے پاس ہم کہتے ہیں نا کہ کسی نہ کسی کو آئیڈیلائز کریں، کوئی آئیڈیل ہونا چاہیے مائنڈ میں۔ تو ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے مسلمان بچوں کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے ہر انسان کے لیے جو آئیڈیل ہستی ہے وہ صرف ایک ہی ہستی ہے۔ جیسے مجھے یاد ہے جب ہم اسکولوں میں تھے تو بچے ایک دوسرے سے کویشچنز کرتے تھے کہ تمہارا آئیڈیل کون سا ہے، آپ کا آئیڈیل کون سا ہے، بچے پوچھتے تھے نا، ہماری کلاس میں بچے پوچھا کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو کچھ بچے کسی چیز کو آئیڈیل اپنا بتا رہے ہوتے، کچھ کسی ٹیچر کا نام لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری آئیڈیل ہے۔ کچھ بچے جو بہت زیادہ موویز میں، ڈراموں میں تھے، وہ کسی ایکٹر ایکٹریس کو کہتے تھے کہ یہ ہمارا آئیڈیل ہے، یہ ہماری آئیڈیل ہے۔ لیکن ہم بحیثیت مائیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ حق ادا کریں اپنے دین کا، کہ ہمارے اوپر جو اتنی بڑی رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے ڈال دی، یعنی ایک رسپانسبلٹی تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اوپر ڈالی کہ انبیاء کو ذمہ داری دے دی کہ یہ جو انسانیت کا گروہ ہے ان کو راہ راست پہ، ٹریک پہ لے کے آنا ہے۔ لیکن وہی رسپانسبلٹی چھوٹی ہو کے پھر گھروں میں ماں کے اوپر ڈال دی۔ یہ اصل رسپانسبلٹی اسی طرح کی ہے، لیکن یہ کہ اس کا دائرہ محدود ہو گیا۔ اب ماں کو ذمہ داری کیا دی کہ آپ کے پاس جو بچے ہیں، آپ کے پاس جو انسانیت ہے، جو انسانیت کے اللہ تعالیٰ نے جو اپنی قدرت آپ کے گھر میں اتاری ہے، آپ نے اتنے لوگوں کو ٹریک کے اوپر لانے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ سب سے بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اگر انسانوں میں سے پھیلا کے ڈالی ہے تو ماں کے اوپر ڈالی ہے۔ اور ماں کو اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے کہ ماں کی 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے کہ اس نے بچے کی کوئی بھی چیز دیکھنی ہے تو بحیثیت ہے کہ مسلمان ماں اس کو وہیں پہ بچے کو سمجھانا ہے کہ بیٹا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ چیز ٹھیک ہے، ہمارا دین یہ کہتا ہے۔ اب اس میں بچوں کو سمجھانے کا، ہر بچے کی ایج کے مطابق اس کو سمجھائیں۔ جس بچے کا جتنا میچورٹی کا لیول ہے، جس بچے کی سمجھ جتنی ہے، اس کا دائرہ جتنا وسیع، اس حساب سے آپ اس کو ایگزامپلس دے کے، ریفرنسز دے کے سمجھائیں گے۔ اب یہی ذمہ داری اگر بہت بڑی کر لیں، پہلے تو ہم نیچے لے کے آئے کہ ذمہ داری کو چھوٹا کرتے کرتے گھروں میں آئے تو ماں کی ذمہ داری ہے، اسی کو بڑا کرتے چلے جائیں تو کل انسانیت کو، کل انسانیت نہیں، کل مخلوق، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت دو جہاں بن کے آئے تھے اس کائنات کی ہر مخلوق کے لیے۔ آپ صرف انسانوں کے لیے نہیں آئے تھے، آپ جنات کے بھی نبی تھے۔ آپ جانور بھی آپ کو پہچانتے تھے، آپ کو تو رستے کے پتھر بھی پہچانتے تھے، آپ کو پرند بھی پہچانتے تھے۔ کون سی مخلوق تھی جو آپ کو نہیں پہچانتی تھی؟ تو آپ تو رحمت دو جہاں تھے، رحمت اللہ تعالیٰ نے ان کو کائنات کے لیے صرف نبی بنا کے ہی نہیں بھیجا، رحمت بنا کے بھیجا، ایک ایسا نمونہ، ایک ایسی مثال بنا کر بھیجا جو قیامت تک نہ تو آنے والی ہے، نہ کبھی آ سکتی ہے، جو کبھی آئی ہی نہیں۔ جب سے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، ایسی مثال ہمارے سامنے کبھی آئی ہی نہیں۔ ایسی انسانیت کی معراج بن کے اللہ نے اپنے حبیب کو اٹھایا کہ ایسا آئیڈیل بنا دیا کہ آج ان کے پاؤں کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی ہم نہیں ہیں۔